دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیں کہ حج بدل کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیں حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر یا کسی خاتون پر حج فرض ہو چکا ہے. صحیح. اور حج فرض ہونے کا مطلب جو قرآن کریم نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اور اس سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ اتنا اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ گورنمنٹ یا آج کل پرائیویٹ کے ذریعے سے جو ہے حج کی رقم جمع کروا کے حج کر لے. اور اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر بیوی بچوں کو ان دنوں کا خرچہ بھی ہو. اور دوسری چیز راحلہ سواری. جیسے کووڈ 19 کے دنوں میں یہ آیا کہ بھائی بعض لوگ حج پہ جانے کے لیے تیار تھے لیکن جو ہے فلائٹس بہت محدود تھیں. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو بہرحال اگر ان جن تاریخوں میں حج کی اپلیکیشنز جمع ہو رہی ہیں، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ان تاریخوں میں اگر کسی کے پاس اتنے پیسے تو حج فرض ہو گیا. اور حج کا مسئلہ تھوڑا نازک ہے کہ اگر ایک دفعہ فرض ہو گیا اور آپ غفلت کی وجہ سے نہیں گئے ٹھیک ہے. یا کسی بھی وجہ سے نہیں گئے تو وہ آئندہ سالوں میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تب بھی وہ فرض رہے گا. اچھا، ساری زندگی فرض جی رہے. ساری زندگی وہ فرض رہے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کسی پر حج فرض ہے لیکن وہ کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے حج پر نہیں جا سک رہا. مثال کے طور پر ایک خاتون یا کوئی شخص ہے وہ بہت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ اس کو فالج کا مرض ہے، اس کو کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے، کوئی وہ جا بھی نہیں سکتا. تو اگر ایسی بیماری جس سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود حج کر سکے لیکن اس کے اوپر مالی اعتبار سے حج فرض ہے، تو وہ اپنی زندگی میں کسی اور سے، کسی اور کو نائب بنا کر اپنا حج کروا سکتا ہے. تو حج اس کے اوپر فرض ہے لیکن وہ عذر کی وجہ سے کسی اور کو بھیج رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج بدل، کہ وہ آپ کے بدلے وہ حج کر رہا ہے. ایک تو صورت اس کی یہ ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے وہی بات کہ کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس نے حج فرض کیا ہی نہیں اور اب تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ وصیت لکھ کے رکھے کہ اگر میں مر گیا جو میں نے مال چھوڑا ہے میرے ترکے میں سے کیا کرے، حج بدل کروایا جائے. اب ایک شخص کا ایک تو زندگی کی صورت میں نے آپ کو بتائی، اور دوسری صورت یہ اگر وہ شخص مر گیا اور اس نے اتنا مال چھوڑا بھی ہے تو وصیت نافذ ہوتی ہے 1/3 میں. اب ایسے مثال کے طور پر کسی نے جو ہے 60 لاکھ روپے چھوڑے تو 1/3 20 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالیں، اس کے قرضے نکالیں گے. لیکن اس کے بعد اگر 1/3 20 لاکھ روپے بندے تو 20 لاکھ میں حج ہو سکتا ہے، تو اس کے ترکے میں سے جو ہے کسی کو بھیج کے اس کی طرف سے حج بدل کروایا جائے گا. تو یہ حج بدل کا کانسیپٹ.